حضرت مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت کو بخشنا نہ ہوتا، اس امت کو بخشنا نہ ہوتا، اس امت کو جنت میں داخل کرنا نہ ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو کبھی رمضان کا مہینہ نہ دیتا۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہ رہا ہے کہ یہ امت بخش دی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہ رہا ہے کہ اس انسان کو عذاب نہ دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہ رہا ہے کہ اس کو جہنم کے اندر نہ پھینکا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہ رہا ہے کہ اس کے نرم نازک جسم کو آگ میں نہ جلایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہ رہا ہے کہ اس انسان کو قبر کے اندر عذاب نہ دیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ رہا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو عطا فرمایا ہے کہ اس مہینے کے تم روزے رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے تمہاری بخشش عطا فرما دے گا۔ لیکن انسان اتنا نامراد ہے، اتنا بے وقوف ہے، اتنا جاہل ہے کہ اتنے مبارک مہینہ پا کر بھی نہ وہ اس مہینے کے روزے رکھ رہا ہے، نہ وہ اس مہینے کا ادب کر رہا ہے، نہ اس مہینے کی وہ برکتیں حاصل کر رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا، جب اکٹھا کیا اور تمام صحابہ حاضر ہو گئے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر تشریف لے جانے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پر پہلا قدم رکھا اور فرمایا آمین، پھر آپ نے دوسرا قدم رکھا، پھر فرمایا آمین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرا قدم منبر شریف پر رکھا، اس کے بعد فرمایا آمین۔ جب تمام صحابہ وہاں اکٹھے تھے، ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ ماجرا آج سے پہلے ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے، آج معاملہ کیا ہے، آخر بات کیا ہے؟ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج سے پہلے منبر پر چڑھے ہیں، لیکن کبھی ہم نے آپ کو آمین کہتے ہوئے نہیں سنا، آج کیا بات ہے؟ جیسے ہی بات ختم ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر سے اترتے ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بارہا واعظ فرماتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے آپ کو بارہا تقریر کرتے ہوئے دیکھا ہے، مگر یہ معاملہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ منبر پر چڑھ رہے ہو اور آپ آمین کی صدائے بلند کر رہے ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک آج سے پہلے میں نے یہ نہیں کہا، مگر آج کہنے کا ریزن یہ ہے کہ جب میں منبر پر چڑھ رہا تھا، جبرائیل یہاں کھڑے ہوئے تھے اور جبرائیل کہہ رہے تھے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی، اس نے اس مہینے کے رحمت کو نہ پایا، اللہ اس کو ہلاک فرما دے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں دوسرے منبر پر چڑھ رہا تھا، جبرائیل کہہ رہا تھا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو، یعنی نبی کا ذکر ہو اور وہ نبی پر درود نہ بھیجے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ پھر تیسرے زینے پر جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ رہے تھے، جبرائیل دعا کر رہے تھے کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، وہ شخص برباد ہو جائے، وہ شخص تباہ ہو جائے، اس کو کوئی خوشیاں نصیب نہ ہو کہ جس شخص کے پاس اس کے بوڑھے ماں باپ زندہ ہو، یا ماں زندہ ہو یا باپ زندہ ہو، اور وہ ان کی خدمت کر کر ان کو راضی نہ کر لے، اللہ اسے بھی ہلاک فرما دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ اب یہاں تین شخصوں کا ذکر ہے، ایک وہ رمضان کے مہینے میں روزے نہ رکھتا ہو، دوسرا وہ کہ جس کے سامنے نبی کا ذکر ہو اور وہ ان پر درود نہ پڑے، تیسرا وہ کہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، اپنی جوانی کے اندر چور ہو، اپنی طاقت کے اندر مدہوش ہو، اپنی طاقت کے اندر اتنا ڈوبا ہوا ہو کہ اسے اس کے سامنے بوڑھے ماں باپ نظر نہ آتے ہو۔ اور اب یہاں کان کھول کر بات سن لو، یہ تینوں ہی لوگ کہ جو رمضان کے مہینے کے روزے نہیں رکھتے، کہ جن کے سامنے نبی کا ذکر ہو، نبی پر درود نہیں پڑھتے، کہ جن کے پاس والدین زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت نہ کرتے، اب آپ دیکھ لو کہ نبی وہ ہے کہ جن کی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ نبی نے جبرائیل کی دعا پر آمین کہا ہے، یاد رکھنا پوری
کامیاب کرنا چاہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ میرے آقا نے ان کی ہلاکت کے اوپر آمین کہہ دیا ہے. اب پوری دنیا چاہ کر بھی انہیں آباد نہیں کر سکتی ہے. تو اے مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تم ہلاک ہونے سے بچ جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم تباہ ہونے سے بچ جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر تمہارا نام روشن ہو جائے، تو تمہیں ان باتوں پر عمل کرنا ہوگا. تمہیں ان باتوں پر عمل کرنا ہوگا. تمہیں رمضان کے روزے بھی رکھنے ہوں گے، تمہیں نبی پر درود بھی پڑھنا ہوگا، تمہیں اپنے والدین کی خدمت بھی کرنی ہوگی.